بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک مشہور عربی تفسیر جلالین کے نام سے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور تقریباً تمام ہی مدارس میں اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس تفسیر کو سمجھنے میں طلباء اکرام بعض اوقات دشواری محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر اس میں جو اغراض جلالین یا اغراض مفسر ہیں ان کی تعیین میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو یہ بہت ہی آسان اور مختصر عام فہم تفسیر ہے۔ اس میں اگر جو چند چیزیں ہیں، اس تفسیر کا اسلوب اور انداز کیا ہے، اور اس میں جو اغراض ہیں یعنی آیات کے درمیان میں جو تفسیری کلمات ہیں ان کی غرض کیا ہے، اس میں جو اہم اور بڑی اغراض ہیں ان کو اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے تو اس تفسیر کو سمجھنا طلباء اکرام کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اساتذہ اکرام یہ تفسیر پڑھاتے ہیں وہ بھی اگر تفسیر پڑھانے میں ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو ان کے لیے طلباء اکرام کو پڑھانا اور سمجھانا بھی سہل اور آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تفسیر جلالین کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں بہت ہی آسان اور مختصر تفسیر ہے اور یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو طلباء ہیں وہ قرآن کریم کے کلمات کا جو مرادی معنی ہے اور مفہوم ہے عام فہم وہ سمجھ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کلمات کی کچھ لغوی صرفی تحقیق اور نحوی ترکیب اور قرأت کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر جلالین کے مصنف کون ہیں؟ تو تفسیر جلالین یہ دو بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ تھا، سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ تقریباً پہلے 15 پارے جو ہیں وہ علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے اس پہلے حصے کو تصنیف کیا ہے، اور دوسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ ناس تک یعنی آخری 15 پارے اور سورہ فاتحہ یہ علامہ جلال الدین محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ تو اس میں کون سا ایسا کون سے مصنف نے لکھا ہے، اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہیں اور ایک علامہ محلی رحمہ اللہ ہیں۔ علامہ سیوطی یہ سین سے ہوتا ہے اور محلی جو ہے یہ میم سے ہوتا ہے۔ تو سین جو ہے یہ حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، میم بعد میں آتا ہے، تو اس کو بندہ غور کر لے کہ سین والے جو مصنف ہیں سیوطی وہ پہلے 15 پاروں کے مصنف ہیں، اور میم والے جو علامہ محلی ہیں وہ آخری 15 پاروں کے مصنف ہیں۔ تفسیر جلالین کا اسلوب کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ تو اس کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو کلمات ہیں، آیات ہیں، ان کے درمیان میں ہی ساتھ ہی یہ ان کلمات کی تشریح اور تفسیر کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر معنی کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تفسیری کلمات کے ذریعے سے درمیان میں یا آیت کے شروع یا آخر میں وہ کلمات تفسیری کلمات ساتھ شامل کر کے آیت کے مفہوم کو بالکل واضح اور آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیزیں عام طور پر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی الفاظ کا لغوی معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مرادی معنی کہ یہاں پر اس سے یہ معنی مراد ہے، کبھی شان نزول کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے، کبھی نحوی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، کبھی صرفی تحقیق کہ یہ صیغہ کس طرح بنا ہے اس کی تعلیل ذکر کرتے ہیں، کبھی وہاں پر کوئی سوال مقدر ہوتا ہے، کوئی اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو قراءت سبع ہیں، مختلف قراءات، ان کی بعض اوقات وضاحت کرتے ہیں، اور آیات کے ضمن میں کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہو رہا ہو تو اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں ان کا انداز اور اسلوب ہے کہ آیات کے اور الفاظ کے درمیان میں تفسیری کلمات وہ ذکر کر کے آیات کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ یہی تفسیری کلمات جو وہ آیات کے درمیان میں ذکر کرتے ہیں تو یہ کون سا تفسیری کلمہ انہوں نے کس مقصد کے لیے ذکر کیا ہے اور اس میں وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو غرض کہا جاتا ہے کہ اس تفسیر کلمے کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جو تفسیری کلمات ہوتے ہیں ان کی اغراض بتانا کہ یہ کلمہ کس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہاں پر وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کو اغراض مفسر یا اغراض جلالین کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر اس کتاب میں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں، اور جو امتحان ہوتا ہے، مدرسے کا امتحان ہو یا بورڈ کا امتحان ہو، اس میں بھی اغراض جلالین کا پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تدریسی ٹیسٹ ہوتا ہے اساتذہ کی تقرری کے لیے تو اس میں بھی جلالین کا اگر ٹیسٹ ہو تو اس میں اغراض مفسر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ اغراض کتنی ہیں تو ان کی کوئی متعین تعداد تو بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو جو پڑھانے والے ماہرین اساتذہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز اور اپنے ذوق کے مطابق مختلف تعداد بیان کی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو جو کثیر الاستعمال اغراض ہیں، جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں یا جو اہم اغراض ہیں وہ تقریباً 18 بنتی ہیں۔
ان کا ہم آگے وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ 18 جو ہے یہ اہم اور جو مین اغراض ہیں یہ وہ ہیں۔ تو اس کے اندر اگر تفصیل میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو اور تعداد بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے نحوی تحقیق بیان کرنا یہ ایک غرض ہے۔ تو اس کے ضمن میں اگر دیکھیں گہرائی میں جا کر تو اس میں اشارہ کا مشار علیہ بیان کرنا، اس کو الگ غرض بنائیں تو یہ الگ بھی بن سکتی ہے۔ الف لام کی کون سی قسم ہے یہ بیان کرنا، موصول کا صلہ بیان کرنا، تو یہ الگ الگ بھی بن سکتی ہیں، لیکن ان سب کو اگر نحوی تحقیق میں شمار کیا جائے تو یہ ایک ہی غرض بنے گی۔ تو اس طرح یہ اہم جو ہے وہ 18 اغراض بنتی ہیں۔ تو اغراض جلالین یا اغراض مفسر سے مراد یہ ہے کہ تفسیر جلالین میں جو آیات کے درمیان میں تفسیری کلمات مفسر ذکر کرتے ہیں، ان کلمات کی وجہ کیا ہے، ان کی غرض کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کون سا کلمہ انہوں نے کس مقصد کے لیے، کس غرض کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اغراض جلالین یا اغراض مفسر ہیں ان میں کثیر الاستعمال یا اہم جو اغراض ہیں وہ 18 ہیں، ان کی تفصیل مثالوں کے ساتھ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کے متشابہ ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ متشابہ ہے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جیسے حروف مقطعات جو ہوتے ہیں، یاسین، الف لام میم، اس طرح کے جو حروف ہیں ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں، تو یہ متشابہ الفاظ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آگے بتا دیتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یاسین یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے اس کی، ثم استوى علی العرش، یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کے بارے میں فرمایا استواء یلیق بہ، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا۔ تو استواء کا کیا معنی ہے؟ استواء ایسا استواء جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ یہ جملہ کہہ کر انہوں نے بتا دیا کہ یہ استواء والا جو جملہ ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری غرض ہے لفظ کی لغوی اور معنوی تحقیق کرنا کہ لغت میں یہ لفظ کیسے بنا ہے، کہاں سے نکلا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے ذرون، تو یہ قرآن کریم کا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے۔ اس کے بارے میں آگے تفسیری کلمات میں وہ فرماتے ہیں مصدر ویقال تدریہ ذریا تحب بہ، کہ یہ ذرون جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ تزریح اس سے فعل استعمال ہوتا ہے اور اس کا یہ والا معنی اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لغوی اور معنوی تحقیق یہاں پر بیان کر دی ہے۔ تیسری غرض ہے لفظ کا آسان معنی ذکر کرنا۔ بعض اوقات قرآن کریم میں جو معنی ہوتا ہے اس کو کسی آسان لفظ سے جو عام اور مشہور لفظ ہوتا ہے اس سے اس کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں، جیسے ہوا فی شقاق، وہ شقاق میں ہے۔ تو شقاق تھوڑا مشکل لفظ ہے، تو خلاف یہ کلمہ کہہ کر اس شقاق کا آسان معنی ذکر کر دیا ہے کہ وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ولا یأتلی یحلف، تو یأتلی جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے اور ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی آسان لفظ میں تشریح کر دیا یحلف، کہ حلف قسم کھانے کو کہتے ہیں کہ قسم نہ کھائیں، اولو الفضل۔ اولو الفضل کی پھر آگے آسان الفاظ میں تشریح کر دی ہے اصحاب الغنا، کہ جو مال والے ہیں۔ چوتھی غرض ہے لفظ کا مرادی معنی ذکر کرنا، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر کون سا معنی مراد ہے اس کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ وظنوا، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، تو اس کا آگے ایقنوا، یہ تفسیری کلمہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ ظن کے بہت سارے جو معنی ہوتے ہیں، گمان کرنا، اندازہ کرنا، یقین کرنا، یہاں پر یہ یقین کے معنی میں ہے کہ انہوں نے یقین کر لیا۔ دوسری مثال ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ تو بلا دینا یہ ایک انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی بلانے کی نسبت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا جو مرادی معنی ہے یہاں پر وہ ترکہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ پانچویں غرض ہے لفظ کے معنی کی صورت ذکر کرنا، یعنی الفاظ کے جو معنی ہیں اس کی صورت کیا بنتی ہے، خارج میں کیا صورت بنتی ہے یا مان میں کیا صورت بنتی ہے۔ جیسے مثال ہے ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ کس طرح جھوٹ باندھا ہے، اس کی صورت کیا ہے، بنسبت القرآن الی اللہ تعالی، قرآن کو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ باندھا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس میں ان کو تمکین دیں گے۔ تمکین کی صورت کیا ہوگی، تو دین سے مراد دین اسلام ہے، اور تمکین کی صورت یہ ہوگی کہ بیان یظہرہ علی جمیع الادیان، اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے اور ان کو شہروں کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، وہ شہروں کے مالک بنیں گے، نہیں ان کو حکومت عطا کریں گے۔ تو یہ اس تمکین دین کی آگے صورت بیان کر دی ہے کہ اس کی عملی صورت، عملی شکل کیا ہوگی۔ چھٹی غرض ہے تفسیر بیان کرنا، یعنی وضاحت کرنا، تشریح کرنا۔ جیسے تو اس کی مثال ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر،
خیر ایک لفظ ہے تو اس لفظ کی تفسیر بیان کی ہے کہ خیر سے مراد کیا ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک لفظ کی تفسیر ہے۔ اسی طرح جملے کی بھی تفسیر ہوتی ہے، جیسے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، تو اس پورے جملے کی تفسیر بیان کریں، وضاحت کریں کہ ای لا مانع لی من عبادتہ الموجود مقتضیہا، کہ کوئی معنی، کوئی رکاوٹ میرے سامنے موجود نہیں ہے اللہ کی عبادت سے، کہ جس کے مقتضیات موجود ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، تو اس پورے جملے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ یوم الجمعی، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یوم القیامہ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس کو یوم الجمع کیوں کہا ہے، تجمع فی الخلائق، اس میں مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ ساتویں غرض ہے آیت کا شان نزول بیان کرنا، کہ یہ آیت یا یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اس کی ایک مثال ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ نزلت لما قالت ام سلمۃ لیتنا کنا رجالا فجاہدنا، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تو نزلت فی اہل الصفۃ، فرماتے ہیں کہ یہ فقراء سے مراد اہل صفہ ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آیت کا شان نزول ذکر کرنا یہ ساتویں غرض ہے۔ آٹھویں غرض ہے آیت سے ثابت ہونے والے مسائل اور شرعی احکام کو ذکر کرنا، جیسے فریحان و مقبوضہ، یہ آیت کا ایک جملہ ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ افاد قولہ مقبوضہ، جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے مقبوضہ، اس سے یہ ایک حکم کا فائدہ معلوم ہوتا ہے، ایک حکم مستنبت ہوتا ہے، اشتراط القبض فی الرہن، کہ رہن کے اندر قبضہ کرنا یہ شرط ہے، والاکتفاء بہ من المرتہن و وکیلی، مرتہن قبضہ کرے یا اس کا وکیل کرے تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فلیس علیکم جناح، تو کسی مسئلے کے بارے میں جناح جب کہا جائے کہ اس میں حرج نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہ رخصت، کہ یہ مسئلہ رخصت والا ہے، لا واجب ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ جو مفسرین ہیں دونوں حضرات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ، دونوں حضرات یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو حنفی جو فقہ والے ہیں وہ اگر یہ تفسیر پڑھا رہے ہیں تو وہ اس موقع پر یہ مسئلے کو دیکھیں گے، اگر وہ مسئلہ اختلافی ہے، حنفی اور شافعی فقہ میں مختلف فی ہے، تو اس میں وہ وضاحت کریں گے کہ یہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا ہے یہ فقہ شافعی سے متعلق ہے، فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے مختلف ہے، وہ اس طرح ہے، تو اساتذہ اس جگہ پر وضاحت کریں گے۔ نویں غرض ہے صرفی تحقیق بیان کرنا، یعنی صرف میں یہ صیغہ کہاں سے نکلا ہے، کیسے بنا ہے، اس کی تعلیل کیا ہوئی ہے۔ تو اس کی مثال دی ہے اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو اصدقہ کی انہوں نے تعلیل ذکر کر دی ہے صرفی تحقیق بادغام التاء فی الاصل فی الصاد، کہ اصل میں اتصدق تھا تو تا کو صاد سے بدل کر صاد کا صاد میں ادغام کر دیا ہے، اصدقہ ہو گیا ہے۔ دوسری مثال ہے وہم یخصمون، یخصمون کے بارے میں بتایا کہ اصل ہو یختصمون، یختصمون تھا، یہ نقلت حرکت التاء الی الخاء و ادغمت فی الصاد۔ 10ویں غرض ہے آیت کی نحوی ترکیب بیان کرنا، تو نحو میں یہاں پر یہ آیت یہ جملہ کیا بن رہا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ہے ان تصوموا مبتدأ، یہ ان تصوموا یہ جو جملہ ہے پورا یہ مبتدا ہے، خبر خیر لکم، اور اس کی خبر آگے آ رہی ہے خیر لکم۔ دوسری مثال ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، پھر آگے اس کی نحوی ترکیب بیان کی ہے خبر ثان لان، کہ یہ جو شروع میں ان ہے اس کی ایک خبر ہے فی شغل فاکہون، اس کی دوسری خبر ہے، والاول فی شغل، پہلی خبر فی شغل ہے، دوسری خبر فاکہون ہے، تو یہ نحوی ترکیب بیان کی ہے۔ 11ویں غرض ہے قرأت بیان کرنا، تو قرأت سبع جو مختلف قرأت ہیں ان کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات مفسر جس قرأت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہماری قرأت ہوتی ہے، لیکن ان کے نسخے میں کوئی اور قرأت ہوتی ہے، جیسے ومن نعمرہ اور ننقصہ، تو مفسر کی جو قرأت ہے وہ ننقصہ ہے، اور وہ دوسری قرأت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وفی قرأت بتشدید من التنکیس، یعنی دوسری قرأت میں ننقصہ ہے، تنکیس سے تشدید کے ساتھ ہے، اور وہی ہماری قرأت ہے قرأت حفص جس میں ننقصہ ہے، جس کی طرف وہ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ مشہور جو قرأت ہیں قرأت سبع متواترہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں وفی قرأت، جیسے ما تخرج من ثمرۃ وفی قرأت ثمرات، ایک میں ثمرۃ ہے اور دوسری قرأت میں ثمرات جمع ہے۔ اور بعض اوقات جو شاذ قرأت ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں تو وہ مجہول کے صیغے کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، جیسے لمن کان کفر وقرئ کفر، قرئ یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ کفر یہ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، تو یہ قرأت شاذہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 12ویں غرض ہے مخاطب کا ذکر کرنا، جہاں پر کوئی خطاب والا صیغہ ہوتا ہے تو اس میں مخاطب کون ہے اس کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں، جیسے فدعو آپ پکاریے، تو اس سے کون مراد ہے، یا محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب ہے۔
اسی طرح وما اصابکم، جو چیزیں آپ کو پہنچی ہیں، کن کو؟ خطاب للمؤمنین، مومنین کو یہ خطاب ہے، تمہیں جو چیزیں پہنچی ہیں۔ وما انتم، تو یہ انتم سے کون مراد ہے؟ یا مشرکون، یہ مشرکین مراد ہے، یہاں پر مخاطب کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ 13ویں غرض ہے ضمیر کا مرجع ذکر کرنا۔ یقولون آمنا بہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو بہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ ایب المتشابہ، پیچھے متشابہ کا ذکر آیا ہے تو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہ پر ایمان لائے۔ 14ویں غرض ہے آیت کے ناسخ یا منسوخ ہونے کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آیت منسوخ ہے اور اس کا ناسخ یہ ہے، جیسے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، ھذا منسوخ بقولہ واولی الارحام بعضهم اولی ببعض، تو یہ والی آیت جو ہے یہ اس دوسری آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہے، تو یہ آیت منسوخ ہے اور یہ دوسری آیت ناسخ ہے۔ 15ویں غرض ہے سوال مقدر کا جواب دینا، یہاں پر کوئی اعتراض ہوتا تھا یا کوئی ایسا سوال پیش آتا تھا تو اس کا جواب دے دیا انہوں نے، جیسے فبما کسبت ایدیکم، کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کسبتم من الذنوب، گناہ جو انہوں نے کیے ہیں، تو صرف ہاتھوں کا یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ گناہ تو آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں اور ٹانگوں سے بھی ہوتے ہیں، دیگر اعضاء سے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبر بالایدی لان اکثر الافعال تزول بها، ہاتھوں کا اس لیے انہوں نے تعبیر کی ہے کہ اکثر افعال جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ہاتھوں کا ذکر کر دیا، ورنہ ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کے علاوہ دیگر اعضاء والے جو گناہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ 16ویں غرض ہے تفسیر میں اختلاف کو ذکر کرنا، کہ آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہوتے ہیں تو ان کی وضاحت کر دیتے ہیں، جیسے الصلاۃ الوسطیٰ، تو صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، یہ العصر او الصبح او الظہر او غیر و اقوال، تفسیر میں اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں، مفسرین کے اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ 17ویں غرض یہ ہے کہ کوئی لفظ یا حروف جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں بہت ساری آگے مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، من یہاں پر فی کے معنی میں ہے، بمعنی فی، کہ جمعے کے دن میں۔ ولتجدنہم، لام مختلف قسم کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ لام قسم، یہ جو شروع میں لام ہے یہ قسم والا لام ہے، لام تاکید نہیں ہے۔ ولمن انتصر بعد ظلمہ، اس میں جو شروع میں لام آیا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اللام للابتدائی، یہاں پر یہ لام ابتدا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ، ام جو شروع میں آیا ہے یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ام منقطع ہے اور یہ بل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، الا کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیکن کے معنی میں ہے یہ۔ فیقول ربی لولا، لولا شرط کے لیے بھی ہوتا ہے اور تخزیز کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بمعنی حلا، یہ حلا کے معنی میں ہے اور تخزیز کے لیے یہاں پر، تو یہ ان الفاظ یا حروف کی جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک معنی کی تعین کر دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 18ویں غرض یہ ہے کہ محذوف لفظ یا محذوف عبارت کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے آیت کا پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، جیسے کبھی مبتدا محذوف ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، جیسے مثال ہے للفقراء، خبر مبتدا محذوف ای الصدقات للفقراء، کہتے ہیں للفقراء یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے الصدقات، صدقات فقراء کے لیے ہیں، تو اس کو جب محذوف نکالا ہے تو آیت کا مفہوم پورا واضح ہو گیا ہے۔ کبھی موصوف محذوف ہوتا ہے، جیسے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صَدًّا كَثِيرًا، تو یہ آیت میں ہے عن سبیل اللہ کثیرہ، تو کثیرہ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف صدًا، یہ صدہم سے مصدر یہاں پر محذوف ہے، اس طرح آیت کا مفہوم پورا واضح ہو جاتا ہے۔ کبھی مضاف محذوف کا ذکر کر دیتے ہیں، والذین یحاجون فی اللہ، اصل میں فی دین اللہ ہے، اللہ کے دین کے بارے میں، تو دین مضاف محذوف ہے۔ کبھی مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، جیسے سماکم المسلمین من قبل، تو قبل مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی قبل ھذا الکتاب۔ اور کبھی متعلق محذوف ہوتا ہے، جیسے اعرض، انہوں نے اعراض کیا، کس چیز سے اعراض کیا؟ عن الشکر، شکر سے، تو یہ متعلق ہے اس کے اعرض فعل کے۔ کبھی اس میں اشارہ کا مشار الیہ محذوف ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے فلذالک، تو ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ التوحید، تو مشار الیہ محذوف یہاں پر اس کو ذکر کر دیا ہے۔ عامل محذوف، کبھی کوئی معمول ہوتا ہے اس کا عامل محذوف ہوتا ہے، جیسے اذ، یہ ظرف ہے اور یہ معمول ہے، اس کا عامل اذکر ہے، یاد کریں اس وقت کو جب ایسا ہوا تھا، اذکر یہاں پر محذوف ہے، عامل اس کو ذکر کر دی ہے۔ کبھی فاعل محذوف ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اَيْ ظُلْمِ الظَّالِمِ إِيَّاهُ، ظلم یہ مصدر ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ الظالم۔ مفعول محذوف کا ذکر، جیسے وَتُنذِرْ يَوْمَ الْجَمْعِ، آپ لوگوں کو ڈرائیں، کس کو ڈرائیں؟ النَّاسَ،
لوگوں کو ڈرائیں تو یہ الناس مفعول محذوف ہے۔ حرف ندا محذوف جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یا یہاں پر حرف ندا محذوف ہے اے یوسف۔ اور کبھی قسم کا جو جواب قسم ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دو قسمیں ہیں، ان کا جواب قسم آگے محذوف ہے لتبعثن، کہ تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جواب قسم محذوف کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ جزا محذوف ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ان یہ شرطیہ ہے، یہ جملہ شرط والا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اگر تم جانتے ہو انہ خیر ففعلوہ، تو تم اس کو کرو، تو ففعلوہ یہ جزا ہے، یہ محذوف ہے۔ کبھی مستثنی منہ محذوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ، الا سے پہلے مستثنی منہ محذوف ہے، استثناء مفرغ فالمستثنی منہ محذوف، وہ کیا ہے؟ احد۔ اور کبھی اس میں تفضیل کا مفضل علی محذوف ہوتا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ چیز کس سے زیادہ اچھی ہے یا زیادہ بہتر ہے، کس سے اس میں زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے، جیسے وصلح خیر، صلح بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ من الفرقتی، تفرقے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ محذوف کوئی بھی لفظ ہوتا ہے یا عبارت ہوتی ہے، اس کو ذکر کر دیتے ہیں، یہ ایک ہی غرض ہے۔ اس کے تحت اگر تفصیل میں جائیں تو بہت ساری اغراض ہو سکتی ہیں، لیکن تفصیل میں نہ جائیں تو صرف یہ کہیں کہ محذوف چیز کو ذکر کیا ہے، محذوف لفظ کو ذکر کیا ہے، تو اس میں ایک ہی غرض بنے گی۔ تو یہ جو اہم ہیں یا کثیر الاستعمال اغراض ہیں وہ 18 ہیں، وہ آپ کے سامنے آئی ہیں مثالوں کے ساتھ۔ ان کو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو ساری اغراض کو حل کرنا اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تفسیر جلالین کو پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو طلباء کو پڑھانا اور سمجھانا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا ان کے جو الفاظ ہیں ان پر تو اعراب لگے ہوتے ہیں، جو درمیان میں تفسیری کلمات ہیں ان کی عبارت درست طریقے سے طلباء سے پڑھوائی جائے تو اس میں اعراب وغیرہ درست ہوں تو اس سے پھر وہ اس کا مطلب صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں اغراض یا دیگر جو تحقیقات ہیں ان کے بجائے آیات مبارکہ اور جو درمیان میں تفسیری کلمات ہیں ان کا عام سادہ اور عام فہم جو مفہوم ہے ان کو بیان کر دیا جائے کہ آیات کا موٹا موٹا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر آیت کے اندر جو درمیان میں انہوں نے مقدرات نکالے ہیں، شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، ان کا آیت کے ساتھ ربط بیان کیا جائے کہ یہ انہوں نے شان نزول بیان کیا ہے یا کیا بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اغراض جلالین کی وضاحت کریں، یعنی جو اوپر 18 کثیر الاستعمال اغراض بیان ہوئی ہیں یا اس کی تعداد میں تھوڑی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو ان اغراض کی تعیین کریں کہ یہاں پر جو تفسیری کلمہ ہے یہ کس غرض کے لیے مفسر نے ذکر کیا ہے۔ اور بعض اوقات تفسیر کے اندر مفسرین کے اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں آیات مبارکہ کی صحیح توجیہ اور تفسیر بیان کرنا کہ اصل تفسیر یہاں پر جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے، یہ بھی اساتذہ کے ذمے ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جلالین کے جو حواشی ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ دیگر جو مستند تفاسیر ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ جو راجح اور جمہور کی جو تفسیر ہے وہ سامنے ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جلالین میں بعض چند مقامات پر اسرائیلی روایات جو ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسی روایات بھی اس میں بعض جگہ پر آ گئی ہیں بنی اسرائیل کے متعلق یا پہلے انبیاء سے متعلق یا اور دیگر کچھ ایسی باتیں، تو ایسے موقع پر اساتذہ کو طلباء کے سامنے وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس موقع پر وضاحت کر دینی چاہیے کہ اس میں اصل تفسیر یا اصل شان نزول وہ یہ ہے، یہاں پر یہ جو اسرائیلی روایت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تفسیر جلالین کے ساتھ طلبہ اکرام بھی اور اساتذہ اکرام بھی ان حواشی کا اگر مطالعہ کریں تو تفسیر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس میں ایک حاشیہ ساوی ہے، یہ شیخ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح ایک حاشیہ جمل ہے، شیخ سلیمان الجمل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے کتاب الکوکبین نیرین فی حل الفاظ الجلالین، شیخ عطیہ البرہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور اسی طرح حاشیہ الکمالین علی الجلالین، شیخ سلام اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ جو حاشیے ہیں یہ الگ الگ اگر دیکھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور جو جلالین کتاب چھپی ہوئی ہے مکتبۃ البشرا کی یا مکتبہ رحمانیہ کی، اس کی حاشیے میں بھی انہی سب میں سے کچھ انتخاب کر کے کچھ خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس کو بھی پڑھ لیں تو تب بھی ان حواشی کا بہت سارا ایک معتدبی حصہ سامنے آ جائے گا اور اس سے بھی جلالین کو سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوگی۔ اردو شروعات اگر اس میں دیکھیں، ویسے تو عربی اور جو جلالین کا حاشیہ ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ آسانی کے لیے اردو شروعات اگر دیکھنی ہو تو یہ اہم اور مشہور شروعات اس کی ملتی ہیں۔ تفسیر جمالین، یہ پورے قرآن کریم کی یہ پوری تفسیر جلالین کی تشریح ہے، اس میں اغراض بھی ہیں اور تشریح بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے، تفصیلات بھی ہیں۔
تفسیر کمالین یہ بھی پورے قرآن کریم کی جو جلالین تفسیر ہے اس کی تفسیر ہے۔ اس میں اغراض تو بہت کم ہی ہیں، زیادہ تر جو پہلے حواشی جن کا ذکر ہوا ہے ان کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے، وضاحت اور تفصیل کے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح تفسیر فلاحین یہ پورے قرآن کریم کی تو نہیں، ابتدائی چند پاروں کی ہے، اس میں اغراض بہت اچھے طریقے سے حل کی گئی ہیں، اغراض کے لیے اس کو دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر مقبولین ہے جو صرف جو بنات کا نصاب ہے، جو منتخب صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں صرف ان کو حل کیا گیا ہے، اغراض بھی ہے اور تفصیل وغیرہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ تفسیر کا جو مختصر تعارف ہے اور اس کی جو اغراض ہیں اور اس کے حواشی اور شروع کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے، ان چیزوں کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے اور ذہن نشین کریں گے تو تفسیر کو پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم اور اس کی نورانیت اور برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔